فراہم کرنا تھا، اس وقت وہ صرف اپنی سیکیورٹی کرتے ہوئے، اپنے اداروں کو محفوظ بناتے ہوئے، اپنے افسروں کے کو سیکیور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ کل جو اس شہر کے اندر ایک واقعہ ہوا کہ سیکیورٹی تھریٹس کے نام پر تعلیمی اداروں کی بندش کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہزاروں طلبہ جو تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کی تعلیمی مستقبل کو داؤ پر لگا دیا گیا، ان کا تعلیمی نقصان کیا گیا، اور وہ نقصان مسلسل جاری ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ریاست کے اداروں سے، کیا سیکیورٹی الرٹس کے آنے پر بازار بند کر دیے جائیں گے، مارکیٹیں بند کر دی جائیں گی، مساجد بند کر دی جائیں گی، تعلیمی ادارے بند کر دیے جائیں گے، ریاست کا نظام بند کر دیا جائے گا؟ تو پھر یہ کھربوں روپے تنخواہ لینے والے سیکیورٹی ادارے قوم ان کو کیوں پال رہے ہیں؟ ان کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ ان دہشت گرد عناصر کا سرباب کریں کہ جن کے نتیجے کے اندر ملک میں امن و امان کو خطرات رہا، نہ کہ ریاست کا تمام نظام بند کر دیا جائے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو تعلیمی ادارے اس وقت بند کیے گئے ہیں، ان تعلیمی اداروں کو کھولا جائے تاکہ طلبہ کا تعلیمی مستقبل کا نقصان نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہم یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ریاست کے اندر امن قائم کرنے کے لیے ملک کی داخلہ اور خارجہ پالیسی کو آزاد، خود مختار اور پاکستان کے مفادات کے مطابق بنایا جائے۔ ہماری داخلہ اور خارجہ پالیسی کے اندر سکم کی وجہ سے آج پاکستان عدم استحکام کا شکار ہے، اور اس عدم استحکام کے ذمہ دار جہاں ہمارے ماضی اور حال کے حکمران ہیں، وہاں پہ ہمارے یہ سیکیورٹی ادارے اور پولیس بھی اس کی ذمہ دار ہے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ تعلیمی ادارے بھی کھولے جائیں، اور سیکیورٹی تھریٹس اس کے نام پر ایک خبریں چلائی جاتی ہیں۔ کیا ریاست کے پاس کوئی ایسا نظام موجود نہیں کہ یہ فیک نوٹیفیکیشن چلانے والوں کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے؟ آج تک ہمیں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ کسی کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ پورے شہر میں ہیجان برپا کر دیا جاتا ہے، پورے شہر میں افراتفری کی فضا پیدا کر دی جاتی ہے، شہریوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، بچوں کو پریشان کیا جاتا ہے، والدین اسکولوں اور تعلیمی اداروں کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن ایسے فیک نوٹیفیکیشن کرنے والوں کے خلاف آخر کیوں کارروائی نہیں ہوتی؟ کیا یہ فیک نوٹیفیکیشن ان اداروں کی ملی بھگت کے ساتھ شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنے کے لیے تو نہیں جاری کیے جاتے؟ یہ سوال ہے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وفاقی دارالحکومت جہاں پہ کل ایک بے روزگار نوجوان جو میرے حلقہ کے 47 کی مسلم کالونی سے تعلق رکھتا تھا، اس نے غربت سے تنگ آ کر اس مین شاہراہ پر خودکشی کی، اس کی لاش پیدل چلنے والے پل سے کئی گھنٹے لگتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ سیف سٹی کے کیمرے، یہ پولیس، یہ ریاست کے ادارے آخر کیا کر رہے تھے کہ کئی گھنٹے تک ایک لاش وہاں پر جھولتی رہی اور اس کے نیچے سے گاڑیاں گزرتی رہی؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی بہت اہم ہے کہ شہر اسلام آباد اس وقت مکمل طور پر سیکیورٹی لیبس یہاں نظر آتا ہے۔ 1000 سے زائد مقدمات اوسطاً اس شہر کے اندر موٹر سائیکل چوری، کار چوری، موبائل چھیننے، پرس چھیننے، ڈکیتی، چوری، قتل اور اقدام قتل کے درج ہو رہے ہیں، لیکن ان مقدمات کے مجرموں کو گرفتار کتنا کیا جاتا ہے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ موٹر سائیکل اور کار چوری یہاں پر، موبائل اور پرس چھیننے کا اسٹریٹ کرائم، اور گن پوائنٹ پر ڈکیتیاں ریڈ زون کے ایریے تک میں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ غیر ملکی مہمان جو اس سے محفوظ نہیں ہے اس شہر کے اندر۔ کاروباری حضرات، نوجوان، خواتین، بوڑھے بزرگ، ان پر کیا گزرتی ہے کہ جب گن پوائنٹ کے اوپر ان کا موبائل چھینا جاتا ہے، اور یہی نہیں، ڈکیتیوں کے دوران زیادتیوں کے درجنوں مقدمات رپورٹ ہو رہے ہیں، درجنوں واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ تو یہ سوالیہ نشان ہے شہر کے اداروں کے لیے، اور شہر میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لعنت کہ جس نے تعلیمی اداروں اور نوجوان نسل کو تباہ کر رہی ہے۔ وہ منشیات
اس پر قابو کیوں نہیں پایا جاتا؟ یہ چھوٹے چھوٹے منشیات پینے والے تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن وہ جو منوں اور ٹنوں کے حساب سے شہر میں سپلائی کر رہے ہیں، وہ کس کی سرپرستی میں سپلائی جا رہی ہے؟ آخر کیوں ان کو پکڑا نہیں جاتا؟ کیوں ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جاتا؟ کیوں نوجوان نسل کو آئش اور مختلف نشوں کے اندر مبتلا کر کے اس قوم کے مستقبل کو تباہ کیا جا رہا ہے؟ اس لیے ہم اس سیکیورٹی کے حوالے سے، شہر کے رہنے والوں کے حوالے سے ہم ایک اضطراب اور بے چینی محسوس کرتے ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں اسلام آباد پولیس سے، وزارت داخلہ سے، وزیر اعظم پاکستان سے اور سیکیورٹی کے متعلقہ تمام ذمہ دار اداروں سے کہ اس صورتحال کا نوٹس لیں اور اس شہر کے اندر حالات کو بہتر کیا جائے۔ اگر یہ نہیں کیا جائے گا تو ہم اپنے تحفظات کا آج اظہار کر رہے ہیں، اگلے مرحلے کے اندر اگر یہ حالات اسی طرح بدتر ہوتے چلے گئے تو پھر ہم اس شہر کے رہنے والوں کے ساتھ مل کر اگلی حکمت عملی کا اعلان بھی کریں گے، اور اس شہر کو محفوظ بنانے کے لیے، اس شہر کے لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے، اس شہر میں جرائم کے خاتمے کے لیے، اور اس شہر میں جو مافیاز ہیں ان کی سرکوبی کے لیے پھر ہم اپنی حکمت عملی کا فیصلہ اور اعلان بھی کریں گے۔ بہت شکریہ۔